محفل نعت میں کلام کے ساتھ ہم کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ آج جو آپ کی خدمت میں چند مدنی پھول عرض کرنے ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو و درگزر، حضور کی سیرت، حضور کی عاجزی۔ حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک روشنی کی مانند رکھتا ہے ہمارے لیے، اور ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں تو دنیا اور آخرت میں بہتری پائیں گے۔ جبکہ شیطان، اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، عاجزی نہیں تھی۔ سب سے پہلے نافرمانی کی وجہ جو بنی نا وہ تکبر تھی۔ شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے تکبر اور حسد کیا۔ اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں سب برباد ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ شیطان نے صرف ایک بار کہا تھا انا خیر منہ، مگر جو ہر روز کہے، بلکہ دن میں کئی بار کہے یہ بات، غور کریں ہمارے معاشرے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، دولت، عہدہ، اس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حالانکہ فرمایا کہ من قال انا عالم فہو جاہل، جب بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہی جاہل ہے نا۔ جو علم رکھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو کہے میں عالم ہوں، باقی سب جاہل ہیں۔ اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنانا ہے، یہ نہیں کہنا میں یہ ہوں، میں کرنے والا، کہتے ہیں نا جو زیادہ میں کرتا ہے وہ چھری کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں کرنا، اپنے آپ کو بہتر جاننا دوسرے سے، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ غورث نامی ایک شخص جس نے حضور علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنایا تھا، حضور کو تنہا دے کر اس نے تلوار نکالی اور مخاطب کر کے کہنے لگا آپ بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ حضور نے تلوار اٹھائی اور غورث سے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ غورث گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا آپ ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم نے قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا۔ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیں، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ سیدنا حمزہ سے کتنا پیار تھا، مگر جب سید حمزہ کے قاتل نے توبہ کر دی تو اللہ نے بھی توبہ قبول فرمائی، حضور نے بھی قبول فرمایا۔ جب وہ کبھی سامنے بیٹھتے تو حضور فرماتے تم میرے پیچھے بیٹھا کرو، میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معافی دیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مگر ہمارے معاملات کیا ہیں ہم غور کریں۔ اب یہ ماہ شعبان ہے، شب برات آئی تھی، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت معافی کا معاملہ ہوتا ہے، واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر بعض ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ بس ان کی ضد چڑھی ہوتی ہے، کسی کو ماموں سے، کسی کو بہن سے، کسی کو خالہ سے، بس معاف نہیں کرتے۔ پیارے آقا تو جانی دشمن کو معاف فرما دیتے، ہم معمولی باتوں پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ گھر میں چھوٹی بات ہو جائے، بیوی سے کچھ معاملہ ہو جائے تو مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں معاذ اللہ، اور جو ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے سے کچھ مسئلہ ہو گیا تو بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ملازم سے کچھ معاملہ ہو گیا تو ملازم کو لوگ مارتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ حضور نے تو خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد کفار مکہ نے حضور پر کیا کیا ستم کیے۔ 53 سال مکے میں گزارنے کے باوجود کفار مکہ نے حضور اور آپ کے اصحاب پر دائرہ حیات تنگ کر دیا اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب حضور نے غم زدہ حالت میں مکہ چھوڑا تو کیا فرمایا تھا؟ مکے کو دیکھ کر فرمایا اے مکہ کی زمین، خدا کی قسم اللہ پاک کی ساری زمینوں سے زیادہ پیاری اور محبوب جگہ ہے تو، اگر مجھے کفار یہاں سے تکلیف دے کر نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھ سے نہ نکلتا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں پر کرم فرمایا اور 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، کعبے کی چابیاں مل گئیں، کعبے کی چھت پر اذان دی گئی،
خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، ہزاروں کا مجمع سر جھکائے کھڑا ہے، جن میں ظلم و ستم کرنے والے ہیں، حضور کے چچا سیدی حمزہ کو شہید کرنے والے ہیں، حضور کی شہزادی بی بی زینب کے پیٹ میں نیزہ مارنے والے ہیں، حضور کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالنے والے ہیں، سجدے کی حالت میں حضور کے کندھے مبارک پر گندگی ڈالنے والے ہیں، صحابہ کو تپتی ریت پر لیٹانے والے بھی موجود ہیں۔ آج ان سے بدلہ لینے کا موقع ہے، جیسا انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر ویسا ظلم ڈھایا جاتا۔ وہ سب بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر وہ لرز گئے، کانپنے لگے اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگے اخن کریم، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ رحمت علیہ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہیں۔ صحابہ کرام نے جب مکہ چھوڑا تو اپنے مال و متاع، گھر، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا۔ کفار مکہ نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان پاور میں تھے، مسلمان کے حقوق ملنے تھے، گھر کاروبار سے قبضہ چھڑانا تھا، لیکن شہنشاہ رسالت نے مسلمانوں کو فرمایا کفار مکہ نے جو کچھ قبضے میں لیا تھا وہ سب تحفے میں دے دو، کسی سے کچھ بھی نہ لو۔ فتح مکہ کی عام معافی کے متعلق سیرت مصطفیٰ میں عبد مصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں اے اقوام عالم کی تاریخ کی داستان لکھنے والوں، بتاؤ کسی دنیا کی کسی فاتح کی کتاب کی زندگی میں ایسا کوئی ورق موجود ہے، ایسی کوئی مثال ہے اس دھرتی پر؟ اے دھرتی تو ہی بتا، اے آسمان بول کیا تیرے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ فرماتے ہیں چاند اور سورج کی چمکتی دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش کہ لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا بے مثال شاہکار ہے، جن پر ظلم کیا گیا، چادریں ڈالی گئیں، کھینچی گئیں، چچا کو شہید کر دیا گیا، ان کے اصحاب کو قید کیا گیا، ان کے جو اصحاب تھے ان کے مالوں پر قبضہ کیا گیا۔ آج سارے عالم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کوئی ایسا جس نے سب کچھ پاور میں آنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ آج تم پر کچھ نہیں ہے؟ حضور فتح مکہ کے عام معافی نے اسلام کو پھر بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں 313 مسلمان تھے اور 3 ہجری جنگ احد میں 700 مسلمان تھے۔ 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 1400 ہوئی۔ 8ویں ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ فتح مکہ کی عام معافی کے بعد 10 ہجری میں جب حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب جمع ہوئے تو صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ 1,24,000 مسلمان اس وقت موجود تھے۔ معافی کی برکت سے اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا، اور اسلام پیار و محبت سے ہی پھیلتا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنے سے لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معافی کا فائدہ کیا ہوا کہ چند سال ہی میں 1,24,000 عرفات کے میدان میں جمع ہے۔ تو پیارے نبی کی سیرت پڑھتے جائیے، ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ تو کفار تھے نا، پھر ایمان لائے بعد میں، انہوں نے تو ظلم و ستم ڈھایا تھا، حضور نے انہیں معاف کیا۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنوں ہی کو معاف نہیں کرتے، اور جو اپنوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو ہے تکلیف دینے والے کی تکلیف سہتے ہیں،
اور رحم کر دیتے ہیں ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، اگر میں نے کسی پر رحم نہیں کیا، اللہ پاک نے بھی مجھ پر رحم نہیں فرمایا، تو پھر میرے ساتھ ہوگا کیا؟ آج کا انسان کہتا ہے میں اسے بتاتا ہوں، میں ٹھیک کر دوں گا، اس سے بدلہ لوں گا، اس کو پکڑوں گا، اب موقع ہے، اب میں بتاؤں گا، اب میرے پاس طاقت اور پاور ہے۔ اور آج بھائی بھائی کو اسی معاملے میں قتل کر دیتا ہے، علمان و نفیر، جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھی میں نے دیکھا قبرستان میں ایک باپ کی تدفین ہو رہی ہے اور بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دین سے دوری ہے۔ سوچئے جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے نا، اللہ بھی انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یہاں بات اگر وراثت کی جائے تو وراثت میں جو حق ہے نا وہ تو دینا ہوگا، اس میں لڑنا نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ قرآن کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ قرآن کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قرآن نے جو بیٹی کا حق رکھا ہے، آپ اسے جو ہے بیٹی کا حق کو کیسے دبا سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں ان معاملات کو سمجھنے والا بنا ہے۔ معاف کر دیں گے اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا ہوا، اس سے خواب میں بتایا اسے اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ اس نے کہا تو بڑا گناہگار تھا، تیری بخشش کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک مرتبہ میری بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت تیز کر دیا، مجھے بہت غصہ آیا، ایسا غصہ آیا کہ میں اپنی بیوی کو سزا دوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ بیوی نے آج غلطی کی ہے اور مجھے غصہ آ گیا، اور میں تو روز رب کی نافرمانی کرتا ہوں، وہ مجھے سزا نہیں دے رہا، یہ سوچ کر بس میں نے بیوی کو معاف کر دیا اور خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تو میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو رب نے فرمایا معاف کر دیا۔ تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جو ہے ایسا نہ ہو کہ ضد کر کے بیٹھ جائیں۔ بس بعض لوگ ایسے ہیں شادی میں نہیں جاتے، ضد کر کے بیٹھے ہوئے، بعض لوگ ایسے ہیں جنازے تک میں نہیں جاتے۔ میرے کانوں نے تو ایسی باتیں بھی سنی ہیں کہ یار یہ اس رشتہ دار کو اس رشتہ دار کے برابر میں دفن نہ کرنا، یہ مرنے کے بعد قبر میں آپس میں لڑے نہ۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ اگر غصے پہ کنٹرول کرتے رہے، معاف کرتے رہے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ ماہ شعبان تو اس میں جو رات گزری تھی اس میں بھی معافی ہوئی تھی، مگر یاد رکھیے اسی رات میں معاف کر دیں بس جناب، معافی تلافی کر دیں اور یہ رات گزر جائے پھر وہی کام کرتے رہیں، پھر وہی دل دکھاتے رہیں، پھر وہی پریکٹس جاری رکھیں۔ ایسا نہیں کرنا، اور جب کبھی غلطی کسی سے ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو آپ بڑھ جائیں، معاف کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک پیارا کلام مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔